سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں، یہ تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر گئے، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا۔ یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے۔ پیار کی وجوہات تلاش کر، مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں۔ حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون کی، بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی ہیں۔ کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو۔ کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے تھے۔ یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ رشک کیا۔ میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتے، شاید کوئی خالی دن جاتا۔ کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا۔ ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتہ چلا ہے خدیجۃ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا، خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی۔ میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا۔ حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں۔ میں نے رشک کے انداز میں کہا
کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اب تو رو دیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور ختیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی۔ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزت ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے، میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا۔ ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا، کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ہوتا نہیں۔ آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں، رشک کا، اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا، اس جانب جاؤں گا، بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے، یہ کر کے نکل گیا ہے، وہ کر کے نکل گیا ہے، یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، بغض زیادہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھول کے ہی کرنی پڑے گی نا۔ فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد، بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی۔ حسد زیادہ، بڑے عہدوں والوں میں حسد، اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے، جلنے کو شے کوئی نہیں، کس سے جلیں گے؟ تو غریب تو بیچارہ 4 روٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غریبوں کے دوست بھی غریب۔ امیر حسد کرتے ہیں، وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے، فلانے سے مال لیتے تھے جی اس نے بڑا تنگ کیا تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر۔ لوگ استعمال کر جاتے ہیں، وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ حسد، عداوت، خرابی ہوتی۔ اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے، عہدیداروں میں، مالداروں میں، اور علم والے لوگوں میں۔ وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں، میری قابلیت زیادہ ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں تو یہ منصب بھی میرا تھا، یہ کام بھی میرا تھا، یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو رب کریم کی عطا ہے، راضی رہنا ہے اس کی تقسیم پر۔ قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ قناعت کر، جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر، اللہ تجھے عزت دے دے گا۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا، تو ذلیل ہو جائے گا، لالچ نہ کر۔ تیزی کے ساتھ پرموٹ ہوتی ہیں چیزیں، ہمیں سازش کرنی آتی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھ لینا، کبھی بات نہ بھولنا، جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا۔ جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا، وہ گڑھوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے، جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے۔ جو کسی دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے، حسد سے بھی بچیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے، غربا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے. حضور نے فرمایا کہو. کہ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے. صحیح بتانا صحیح. آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے، عبادت میں نے. ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا. یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ، اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتے. کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں. دوسرا کہتے نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے. تیسرا کہتے تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تھے ہی نہیں، عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے. جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے، لہذا میرا پہلا نمبر ہے. سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے. یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں. ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو، جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا ہے وہ زیادہ جانشین ہے.